بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکۃ. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کر لیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں یا سحری کے کھانے میں برکت ہے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى السحور فی رمضان فقال هلم الى الغداء المبارک. رواہ ابو داؤد والنسائی. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں سحری کے کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ آؤ برکت والے ناشتے کی طرف، یعنی آؤ برکت والے ناشتے میں شریک ہو جاؤ. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. رواہ مسلم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. ان تینوں حدیثوں میں سحری کرنے کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی گئی ہیں. سحری کرنا، سحری کھانا، سحری کا کھانا کھانا، کچھ بھی الفاظ بول سکتے ہیں آپ. سحری کرنا کا مطلب ہے روزہ رکھنے کے لیے صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا پینا، اس کو کہتے ہیں سحری کرنا. تو سحری کے تعلق سے اس کے اندر یہ باتیں بتلائی گئی ہیں کہ سحری کرنا برکت والا عمل ہے، سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے. یہاں تک کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کی بھی دعوت دی اور فرمایا کہ آؤ برکت والے کھانے میں شریک ہو جاؤ. تو مطلب سحری کرنے میں برکت، سحری کا کھانا کھانے میں برکت ہے. یہاں تک فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کا مطلب یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان کے روزوں کے درمیان سحری کرنے کا فرق ہے. وہ سحری کرنے کیے بغیر روزے رکھ لیا کرتے تھے اور ہمیں سحری کرنے کا حکم ہے. تو یہ اہم چیز ہے سحری. سحری کے اندر برکت ہے، سحری کرنا فضیلت والا عمل ہے، سحری کرنا اسلام اور اہل کتاب کے مذہب کے درمیان میں فرق کرنے والا عمل ہے. اس لیے سحری کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. یہ حدیثوں کا مقصد ہوا. سحری کرنے کا حکم کیا ہے؟ سحری کرنے کا حکم ہے سنت. اب یہاں جو حدیث پڑھی گئی ہے، پہلی حدیث تسحروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر ہے، حکم دیا، فرمایا سحری کیا کرو. نارملی کیا ہوتا ہے، عربک گرامر کے اعتبار سے شریعت کے احکام کے لیے جہاں قرآن و حدیث کا امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، وہاں نارملی فرض یا واجب کے معنی ہوتے ہیں. فرض یا واجب وہ اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے، کرو. لیکن علماء کرام اس ٹاپک کی ساری حدیثوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہاں فرض مراد لینا ہے یا فرض کے علاوہ مراد لینا ہے. ظاہر سی بات ہے، قرآن میں روزے کی حقیقت یہ بتلائی گئی ہے قرآن میں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رکنے کا نام ہے روزہ. تو پتہ یہ چلا کہ روزہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے ٹائم کے بیچ میں ہوتا ہے. جو اس سے پہلے یا اس کے بعد والا عمل ہوگا وہ روزے کے لیے فرض کا درجہ نہیں رکھے گا. چنانچہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم سنت کے لیے ہے، یہ حکم فرض یا واجب کے لیے نہیں ہے. اس لیے سحری کا حکم یہ ہے کہ سحری کرنا سنت ہے. اب تقاضا یہی ہے
کہ بغیر کسی عذر اور مجبوری کے سحری کو ترک نہ کریں، سحری کو نہ چھوڑیں. عادت بنا لے رہے رات میں دیر سے سونے کی، صبح میں سحری چھوٹ جا رہی، اٹھائے تو بھی نہیں اٹھ رہے، اٹھ کے آئے تک ٹائم ختم ہو جا رہا، لاسٹ ٹائم پہ کیا تو بھی کھا لے رہے، کیا تو بھی پی لے رہے، یہاں تک کہ اذان ہو جا رہی. اب پھر مسئلے پوچھتے، اذان ہو گئی، کھائے تک کیا ہوتا، روزہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ سب مسئلے کھڑے ہو رہے بعد میں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کیوں ہم نے لاپرواہی کی؟ جب فضیلت والا عمل، برکت والا عمل، اسلام اور اہل کتاب کے مذہب میں فرق کرنے والا عمل ہے، خوشی سے، محبت کے ساتھ، کرنے کے ارادے کے ساتھ، خواہش کے ساتھ میں اس عمل کو کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ بڑی بہترین سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کا فائدہ بھی ہمیں یہ ہوگا، سنت تو ہے، آخرت کا فائدہ تو ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ دن بھر بھوکا رہنے میں مدد ملے گی، اللہ کے لیے دن بھر بھوکا رہنے میں مدد ملے گی. یہ ایک اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب بعض لوگ سحری میں فل کھا لیتے، فل سحری کرنا سنت ہے بولتے کھا لیتے چلے جاتے. ایسا بھی نہیں، ضرورت کے حساب سے، لمٹ کے حساب سے کھائیں. دن بھر بھوکا رہنا ہے بول کے فل کھا لیے، پھر افطار کے ٹائم پہ صبح سے بھوکے تھے بول کے وہاں پہ بھی فل کھا رہے. ایسا نہیں، احتیاط کے ساتھ اپنی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے کھائیں. سحری کرنا سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سب کو ہر سنت کو جان کر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.